ان کو میرا موضوع ہے نبی علیہ السلام کا دیوار کے پیچھے کا علم. ان کی کتاب ہے نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ. ٹھیک ہے, لکھا ہے صفحہ نمبر 34 پر, اگر کوئی عیسائی دیوبندیوں سے کہے کہ ہمارے نبی کی شان تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے تھے اور جو کچھ لوگ کھا کر آئے اس کی خبر بھی دیتے تھے, جبکہ تم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے, لہٰذا ہمارا مذہب قبول کر لو, تو کیا جواب دو گے؟ کیا قرآن کی آیت کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو تم کیا کھاتے ہو خبر دیتے تھے, اور تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کہ تمہارے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. تو یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہ کہنا یہودی سے بھی بدتر عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, وہ دھرم وہ مذہب اس کا عقیدہ وہ دھرم جو ہے یہودی عیسائی سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے, تو کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ جو کہے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے وہ یہودی سے بھی گیا گزرا ہے؟ ٹھیک ہے, میں تم کو اسی عبارت سے یہودی نصارہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو شرم کرو, عیسائیت کی راہ ہموار نہ کرو, توبہ کرو. کہہ رہا ہے عیسائیت کا راہ ہموار کرنے والے ہو تم لوگ اور عیسائی کا دھرم اپنا رہے ہو, تو یہ میں اس سے ثابت کروں گا کہ تم جو ہے عیسائیت کا راستہ ہموار کر رہے ہو اور تم عیسائی ہو. منظور ہے؟ بولو آپ. سامعین محترم, آپ حضرات ایک بات آپ جان لیں کہ آج سے 2 دن پہلے یہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن, چاہیے کہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے آؤ کرتا پھر. یہ آدھی ادھوری عبارت جس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے, کس بنا پر کہا جا رہا ہے, کہنے والا کون ہے, کوئی عطا پتہ نہیں ہے. نہیں, لیکن یہ عبارت پیش کر کے دعویٰ کیا تھا کہ بریلوی حضرات کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ان کو توہین نہیں سمجھتے. 2 دن سے ان کو پکڑا ہوا ہوں, جب اس عبارت میں یہ مار کھا گیا. جھوٹے حوالے بہت سارے دیے ہیں جو ان کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے. میں انشاءاللہ کل سے وہ آپریشن تو کروں گا. یہ 2 دن سے بھاگا ہوا ہے. آج صادق بھائی پتہ نہیں ان کو کیسے پکڑ کے لے کے آیا ہے. اب یہ ہر طرح کا ہتھ کنڈے اپناتا ہے کہ کسی طرح یہ موضوع کو چھوڑ دیا جائے, کسی طرح سے اس موضوع سے ہم فرار ہو جائے. ابھی یہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر مکمل بات نہیں ہو پائی, یہ فون کاٹ کر یہ بھاگ گیا تھا. اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کے علم نہیں ہے. ہاں یقیناً یہ تو دیوبندی یہودی کیا دنیا میں سب سے بدترین مخلوق ہے. یہ دیوبندی سب سے بدترین مخلوق, کھلے کافر مشرک سے, اس پر تو کوئی شبہ نہیں. لیکن پہلے تو جو ایک جھوٹے حوالے فراڈی حوالے کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر بریلوی ایمان لاتے ہیں اور ایسا کہنا لکھنا توہین نہیں سمجھتے, پہلے اس کی تو وضاحت ہو جائے, پہلے اس پر تو بات مکمل ہو جائے. تو میں کہتا ہوں آخر علی اصغر کی مجبوری کیا ہے, آخر اس دیوبندی کی پریشانی کیا ہے کہ اس عبارت کو چھوڑ کر کے آپ دوسری طرف بھاگنے لگائے, آخر مجبوری کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ بات شروع کرے. سامعین محترم, آدھی ادھوری عبارت, صادق بھائی آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, اس کو آواز کو بند کر دیجئے. ہاں ٹھیک ہے. سامعین محترم دیکھیے کہ قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاۃ, اگر وانتم سکارا, یہ مکمل مل کر کے ایک مطلب نکلتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے. اب علی اصغر کل منہ اٹھا کے گئے, مسلمانوں نماز کے قریب مت جاؤ. ان سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں, کہے گا ارے قرآن میں ہے, کیا ہے لا تقربوا الصلاۃ, کہے گا آگے کیوں پڑھے, قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, مان لو, اب حکم ہو گیا, عقیدہ بن گیا, اب مان لو کہ لا تقربوا الصلاۃ, قرآن کے یہ نماز کے قریب مت جاؤ, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں بتاؤ, لکھا ہوا ہے کہ نہیں بتاؤ. اب ان دیوبندی کو کون سمجھائے کہ ہو گیا ٹائم ہو گیا. چلو ہاں چلو بولو. بولے گا تو شرم ہے کہ نہیں تجھے؟ سامعین, اس نے میرا سنا ہے اور میں نے عبارت پڑھی وہ بھی سنا ہے. سننے کے بعد بول رہا ہے علی اصغر اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرے گا. اس نے بالکل فوجی بکواس کی, میرا جواب نہیں دیا. میں کر رہا ہوں, عبارت پڑھ رہا ہوں, تو سنا آپ سے بھی جواب دینے کی ہمت نہیں ہے اور قیامت تک جواب نہیں دے گا. اس نے کہا کہ میں یہودی, ہم کو یہودی عیسائی ثابت کرے گا. تو میں نے جو اس کو عبارت پیش کر دی اس کے پرسنل پہ سامعین, یہ کہہ رہا ہے کہ اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرے گا. احباب سے گزارش ہے, چینل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, 2 دفعہ اس کی رسوائی میں نے کی ہے. ایک دفعہ موضوع سے بھاگا تو اس موضوع پر میں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ان کے 8 کتابوں سے مسلمان ثابت کیا ہے. اس کی اتنی رسوائی ہوئی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں ان کے مذہب کا. دوسری مرتبہ کون کیا, دوسری مرتبہ اسی موضوع پر بات کی میں نے, بھاگا علم غیب پر, وہاں پہ اس کی شکایت میں نے کی تو اس نے حسام الحرمین پر پیشاب کر دیا. موضوع بدلتا رہا, جہاں بدلا جہاں بھاگا وہیں کٹائی میں نے کی. اس نے کہا کہ تمہارے نعوذ باللہ من ذالک ابن تیمیہ پر پیشاب کرتا استغفر. تو میں نے کہا اگر تو ابن تیمیہ پر پیشاب کرنے کی بات بتاتا ہے, تمہاری 2 کتاب میں ثابت کیا, تمہاری کتاب میں تو ان کو معتبر مانا ہے, شیخ الاسلام کہا گیا ہے. اگر تمہارے حسام الحرمین نے ان کی فتویٰ کو جگہ دیا ہے, اگر تم پیشاب کرو گے تمہارے حسام الحرمین پہ تم پیشاب کر رہے ہو. لیکن بے غیرت ہے, کچھ خبر نہیں ہے کہ کہاں وہ وار کر رہا ہے اپنے دھرم پہ.
اب جب میں اس کو بولا کہ ہمارے موضوع پر بات کر تیار ہوا ہے، اب میں وہ موضوع دے دیا اس کو. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کی پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا راستہ ہموار کر رہا ہے. یعنی عیسائی کا عقیدہ ہے، عیسائی ہے وہ. اس نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں وہ عیسائی ہے، یہودی ہے. ٹھیک ہے. تب میں بات کر رہا ہوں، تم کو میں حوالہ پیش کر دیا ہوں، تو تمہاری کتاب ہے کہ نہیں تم دیکھو. نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی نبی ہونے پر ایک بے مثال عرفان قادری. سامعین محترم، ایک منٹ ہوا، یہ دیکھیے سامعین، اب ان کو بھاگنے کا، ان کو پورا ایک دم جو ہے موقع تلاش کر رہا ہے. سامعین محترم، اب بتائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری عبارت پڑھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ایسے جھوٹوں کو عبرت نشان بنائے. اس نے آدھی ادھوری عبارت پڑھی ہے کہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئیں، آؤں کرتا پھر. کیا اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے، کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کہنے والا کون ہے؟ جیسا کہ لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز کے قریب جانے سے منع کیا جو جا رہا ہے کس بنا پر کیا جا رہا ہے. تو علی اصغر اس کا جواب دے گا کہ لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کے حکم نافذ کیا جا سکتا ہے، اور قرآن میں یہ آیت ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور یہ اس کا جواب یہ علی اصغر صاحب دیں گے ابھی. اور پھر میرا اس سے سوال یہ بھی ہے، ابھی یہ نے جو ابن تیمیہ کے بارے میں بتایا، انشاءاللہ تعالیٰ ابن تیمیہ کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے. یہ جو حوالہ دیا کہ شیخ الاسلام مانا ہے، اسی کے آگے یہ پڑھ لیتا تو معلوم ہو جاتا کہ بہت سارے اجماعی مسائل میں جو ہے ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے. کون؟ میرے امام لکھتے ہیں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی. خیر، ان کے یہ جو جھوٹے حوالے ہیں، ایک جھوٹے حوالے کے تائید میں 11 حوالے انہوں نے دیے، وہ سارے فراڈی ہیں. لیکن میں یہ اب ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی بھی آدھی ادھوری عبارت پر حکم نافذ کرنے سے پہلے پس منظر کا دیکھنا ضروری نہیں ہے؟ سیاح و سباق کا دیکھنا ضروری نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ جو ہمارے کتاب میں یہ عبارت لکھا ہوا ہے، اسے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بریلوی حضرات خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، توہین نہیں سمجھتے. یہ جو ہے مصنف کا اعتراض ہے، اور اعتراض کا نتیجہ ہے، یا پھر مصنف کا یہ قول ہے یا یہ عقیدہ ہے؟ ان کا یہ جواب مجھے دے. ٹھیک ہے کہ یہ جو عبارت پیش کیا آدھی ادھوری توڑ موڑ کر کے، ان چیزوں کا جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک اصول پیش کیا تھا کہ تمہارے یہاں کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہے یعنی کہ جو جتنا رد کرنا مقصد ہو اس سے زیادہ آپ عبارت پیش نہیں کر سکتے. اس میں وہ میں نے ان سے دلیل مانگی تھی، انہوں نے دلیل نہیں دیا، جھوٹا حوالہ پیش کیا ہے. تو سامعین محترم، وہاں لکھا ہے کہ رد کے لیے کافی ہو. رک جائیے منور بھائی، رک جائیے. خاموش نہیں ہو رہا ہے. بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے ایک جھوٹے بولا، وائس میں سن لینا. ابھی اس کی ٹرن میں اس نے کہا کہ میرے متعلق میں نے کہا کہ میں مکمل عبارت پڑھا ہوں. بول رہا ہے علی اصغر، بول رہا ہے ایک مکمل عبارت پڑھا ہوں. وہ جھوٹ بول رہا ہے، لعنت اس کے اوپر. اس کے نقی علی نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ جو لعنت کرے وہ سنی نہیں ہے. کسی پر لعنت کرنا، کفر کا فتویٰ دینا، یہ سنی تو طریق نہیں ہے. یہ سنی سے خارج ہو گیا نقی علی فتوے سے. جھوٹ بولا، میں نے یہ بات بولا ہی نہیں ہے، بلکہ میں اصول پیش کیا ہے توجیہ البیان سے. یہ اپنے گھر کے اگر اکابر کو مان لیتے، قسم اللہ کی اختلافات ختم ہو جائے. یہ اپنے اکابر کو ہی نہیں مانتے. میں نے ہر موضوع جب بھی فون کیا، ہر موقع پر میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے. یہ بول رہا ہے مکمل عبارت پر. تو ان کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے توجیہ البیان کے اندر کہ اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اکتفا کی جاتی ہے جو رد کے لیے کافی ہو. جتنی عبارت رد کے لیے کافی ہو اتنی ہی پیش کرنا کافی ہے. مکمل عبارت پڑھنا، قسم اللہ کی میں کہتا ہوں، ہر مناظرے کے دوران میں جب ہم لوگ جو حوالہ پیش کرتے ہیں ان کے بڑوں سے، اگر یہ اپنے بڑوں کو مان لے یا اصاغر اگر ان کے اکابر کی بات کو مان لے تو اختلافات ختم ہو جائے. پتہ ہی چلا یہ مانتے نہیں ہیں اپنے اکابر کو، اسی لیے اختلافات باقی ہے. میں تو کہتا ہوں تم کو اختلافات ختم نہیں کرنا ہے، تم کو فتنہ برپا کرنا ہے، اس لیے اپنے اکابر کو بھی لات مارتے ہو. اگر تمہیں یہ حق ثابت کرنا ہے، اگر یہ فتنہ ختم کرنا ہے تو اپنے اکابر کو مان. دوسری بات، سامعین، حوالہ پیش کیا تھا دیوار کے پیچھے نبی علیہ السلام کا علم ہے کہ نہیں، نبی دیکھتے کہ نہیں، نبی کو پتہ ہے کہ نہیں دیوار کے پیچھے کا علم. اس نے کہا کہ تم یہودی ثابت کروں گا، عیسائی ثابت کروں گا، لیکن ابھی تک اس سے آ نہیں رہا ہے. کہاں بھاگ رہا ہے وہ؟ 2-3 مرتبہ جس پر بات ہوتی تھی اسی پر بھاگ رہا ہے. دیکھ حوالہ اس نے دیکھ لیا ہے، اس لیے اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ بات کرے، کیونکہ علی اصغر سامنے ہے. اس کے پہلے اس کی حالت خراب کی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے اس موضوع پر آنے کی. بار وہاں جا رہا ہے، جبکہ 2 مرتبہ بات ہو چکی ہے.
حوالہ دے دیا ہوں. اس کی حالت خراب ہو چکی ہے, لوگ ہنس رہے ہیں اس کی بات پر, اس کی شکست. چلو بھیا ہو گیا ہاتھ تم پڑھ رہے ہیں, چلو ہو گیا. سامعین محترم, آپ ان کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں. جب یہ پہلے حوالہ دے چکا ہے تو اب ان کو مجبوری کیا ہے, ڈر کس چیز کا ہے؟ منور نقش بندی کا اتنا خوف کہ اب دوبارہ اس موضوع پر بات ہی کرنا نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہو. سامعین حضرات, آپ خود سمجھ سکتے ہیں, یہ جانتا ہے کہ منور نقش بندی ان کا ایسا نس بندی کر دے گا کہ یہ اصل میں دیکھتے جب بات کرتے ہیں 2-2 منٹ کا ٹرن رہتا ہے. یہ حوالے پہ حوالے, جھوٹے حوالے پیش کرتے, جانتا ہے اس وقت اتنا پڑھنے کا ٹائم رہتا نہیں, کون سا حوالہ پڑھے گا کون سا چھوڑ دے گا. جب یہ فون کاٹ کر کے بھاگ جاتا ہے, میں ان کے ہر ایک حوالے کو دیکھتا ہوں. اب یہ جان جاتے, ایک بار یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک بار میں نے ان کی حالت کی تھی, حالانکہ جب دوسری مرتبہ یہ بات کرنے آیا تھا ان کو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ حلال کس بنا, حرام کس بنا پر لکھا ہے اور کفر کس بنا پر لکھا ہے. یہ زہر کا پیالہ پی گیا تھا, جواب نہیں دیا تھا. آج بھی یہ سوالوں کے چنگل میں پھنسنے والا ہے. پہلے میں نے ان سے سوال کیا کہ آدھی ادھوری عبارت سے حکم نافذ کرنے کے لیے پس منظر کا دیکھنا ضروری نہیں ہے, اس کو بھی یہ کھا گیا. اس کے بعد میرا سوال اب یہ بھی تھا ان سے کہ یہ جو عبارت پیش کر رہا ہے کہ چاہیے کہ خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لائیں اور آؤ آؤ کرتا پھرے, یہ ہمارے گھر کی کتاب کا ایک حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ جو رد کے لیے کافی ہو. تو کیا یہ کہ چاہیے کہ خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے, آؤ آؤ کرتا پھرے, یہ رد کے لیے کافی ہے؟ اس سے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم کو کھا گیا. تو اگر یہاں خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر حکم لگایا جا سکتا ہے اس آدھی ادھوری عبارت کو دیکھ کر کے, پس منظر کو چھوڑ کر کے, سیاہ و سباق کو چھوڑ کر کے, تو پھر لا تقربوا الصلاۃ سے جو ہے حکم جو ہے نافذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. اب تیسرا سوال ان کے لیے میرا یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہو اور آدھی ادھوری عبارت, آدھی ادھوری جو ہے کوئی عبارت اس میں لکھا ہوا ہو, اور کیا اس سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ کوئی لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آدھی ادھوری ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو کیا اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی یہ جواب دے گا. اور اس نے جو ابھی ایک حوالہ دیا کہ رد کے لیے کافی ہے, تو میں نے ان سے پھر پوچھا کیا میرے سوال کتنے ہو گئے کہ کیا آدھی ادھوری عبارت رد کے لیے کافی ہوتی ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ کہنے والا کون ہے, کہا کس کو جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا لا تقربوا الصلاۃ سے حکم نافذ کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا یہ کہ آدھی ادھوری عبادت پیش کرنے کے بنا پر جو حکم نافذ کیا جائے گا تو کیا پس منظر کو چھوڑ دیا جائے گا, سیاہ و سباق کو چھوڑ دیا جائے گا؟ میرے ان 4 سوالوں کا یہ جواب دے. ہیلو. سب سے پہلے اس نے بات کہی آدھی ادھوری عبارت پیش کیا, کیا اتنا پیش کرنا کافی ہے؟ تمہارے مولوی کا اصول دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. کسی علماء نے یہ آیت کو پیش کر کے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اتنی آیت پیش کر کے مکمل مفہوم معنی لیا ہے؟ کسی نے لکھا ہے کہ اتنی آیت پیش کر کے ہی تم ترجمہ کر تفسیر کر کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہو؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہے. تو یہاں پہ بات تمہاری یہ بالکل بیکار ہے اور فضول ہے. جب تمہاری کتاب بات لکھی ہوئی ہے کہ عبارت اتنی کافی ہے جتنے پہ رد کرنا مقصد ہو اتنا پڑھنا کافی. کیا تمہاری کتاب کیا قرآن کے برابر ہے؟ قرآن کی آدھی ادھوری عبارت پیش کرو گے تو اس پر حکم لگے گا, زیر زبر چھوڑ دو گے تو حکم لگے گا, ایک جملہ کھا جاؤ حکم لگے گا. کیا تمہاری کتاب قرآن کے برابر ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں میں تمہارے کو, تم قرآن کو قرآن نہیں مانتے ہماری کتاب کو, ٹھیک ہے؟ یہ یہی پھنسا ہے. جب تمہارا اصول پیش کیا ہے کہ بھائی اتنی عبارت پیش کرنا کافی ہے جس پر رد کرنا یہ ہو, تو اگر وہ آدھی ادھوری تم قرآن کی آیت پیش کر کے استدلال کرتے ہو کہ قرآن کا خواجہ نہ ہوا, تو تمہارا مولوی جو یہ اصول پیش کیا ہے کیا تمہارا مولوی قرآن کو کھا گیا؟ تو اپنے مولوی کے پیچھے لٹ لے کے چپل لے کے دوڑو نہیں, مجھے کیوں سوال کر رہے ہو؟ اس نے خود یہ تسلیم کیا ہے جتنے پر رد کرنا مقصد ہو اتنی عبارت پیش کرو, زیادہ پڑھنے ضرورت نہیں ہے. تو تم پوچھو نا کہ پھر قرآن کی آیت اتنا پیش کرنے کافی ہو جائے گا, لا تقربوا الصلاۃ تک آگے پیش نہیں کیا جائے؟ ہم کو کیوں پوچھ رہے؟ تمہاری کتاب پیش کرنا. ہو گیا منور بھائی, یہ پیش کرنے بول رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ چھوڑیے میں بات کر لیتا ہوں صادق بھائی. عبارت پڑھیے. نہیں رک جائیے نا. سامعین محترم, یہ پھر جھوٹ پہ جھوٹ یہ بولتا ہے کہ ہمارے عالم نے لکھا ہے کہ جتنا رد کرنا مقصد ہو اتنا عبارت پیش کرنا کافی ہے. اللہ کی قسم اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ اس کے نسلوں کو تباہ کرے. اگر میرے عالم نے ایسا لکھا ہے تو میرے نسلوں کو تباہ کرے. میں آمین بولتا ہوں, یہ بھی آمین بولے. آمین. چلیے یہ نہیں بولے گا. سامعین محترم, وہاں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ اتنی عبارت تو پیش کرنی پڑے گی جو رد کے لیے کافی ہو.
یہ دیوبھنگی یہ اصل میں کیا ہیں کہ یہ ان کے دونوں بند ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. جن کے دونوں بند ہوں وہ کیا دیکھے؟ ان کو کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے. جو رد کے لیے کافی ہو. اور رد کے لیے کافی کتنی عبارت ہوتی ہے؟ جہاں پہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے کہنے والا کون ہوتا ہے, کس کو کہا جا رہا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, مطلب کیا ہے, تب جا کے وہ عبارت رد کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن جن کا دونوں بند ہو اس کو, اور ان کو تو دونوں کیا, ان کے تو دونوں کان بھی بند ہیں, سب بند ہیں, یعنی ان کے سب بند ہی بند ہیں, کیونکہ یہ انگریزوں کی گند ہے اس لیے اس کا سب بند ہے. تو جب کہ وہاں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جو رد کے لیے کافی ہو, اتنا پیش کرنا کافی. تو کیا یہ چاہیے کہ خنزیر کے نازل شدہ ٹائم قرآن ہو پر گیا. ایمان لائے آؤ کرتا پھرے؟ یہاں پہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مخاطب کون ہے, کس کو کہا جا رہا ہے, لکھنے والا کون ہے, لکھنے والے کا یہ عقیدہ ہے, بطور عقیدہ بیان کر رہا ہے یا بطور اعتراض بیان کر رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ رد کے لیے کافی. ثابت کرے کہ اتنی عبارت رد کے لیے کافی ہے, ثابت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین نے مجھے بات کی تھی اس کے پہلے ٹرن میں, اس نے کہا کہ تمہاری نسبندی کر دوں گا میں. ہم تو اسی لیے اس کو نسبندی کہتے ہیں, نسبندی نہیں کہتے. خود اس نے تسلیم کیا ہے کہ نسبندی کرتا ہے وہ. جب خود تسلیم کر رہا ہے وہ نسبندی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں اس کو. ٹھیک ہے سامعین. اور میں اس کو کہا تھا تب ایک ہے کہ اس کی نسل برباد ہو جائے جس نے یہ کہا ہے کہ اتنی عبارت پر اتفاق کی جاتی ہے جو رد کے لیے کافی ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ تمہاری کتاب ہے, تمہارا مولوی نے لکھا ہے اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت اکتفا کی جاتی ہے جو رد کے لیے کافی ہو. اور تمہارے خود برباد کر رہے ہو, ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو دلائل دے رہے ہیں, ہم آئینہ بتا رہے ہیں. تم نے اس سے پہلے تسلیم کیا تھا علی اصغر ہمارے گھر کی دلیل اس لیے دے رہا ہے کہ ہمیں آئینہ دکھانا ہے. یہ کہا تھا نا تم نے, سن لینا پھر تو. میں کہتا ہوں تم جو بولتے ہو تم پتہ نہیں تم کیا جملے استعمال کرتے ہو. علی اصغر ہمیشہ تم کو آئینہ دکھایا تم تمہارے گھر سے. سامعین میں نے دیوار کے پیچھے کا علم جو اس پر آپ اس نے فتویٰ بھی لگایا, تم کو عیسائی ثابت کروں گا, یہودی ثابت کروں گا, لیکن حکم لگا کر بھاگ رہا ہے موضوع سے. میں نے کہا تمہاری اس کتاب میں کہا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کی کو دیوار کے پیچھے کا علم مانے, علم نہ مانے, انکار کرے, نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے دیوار کے پیچھے کا, وہ عیسائی کا راستہ ہموار کر رہا ہے, عیسائی ہے وہ. دیکھیے میں کہا تھا, اس نے کہا تم عیسائی ثابت کر, تم عیسائی بھی ہو یہودی بھی ہو. اس نے میرے دعویٰ کو قبول بھی کیا, فتویٰ بھی لگایا. فتویٰ لگانے کے بعد بھاگنے کی وجہ کیا ہے یہ واضح کر دے. کیا اس کو علی اصغر کی پٹائی سے ابھی تک خوف ہے کہ وہ موضوع پر نہیں آ رہا ہے؟ سامعین دوسری بات, یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اعتراضاً پیش کیا ہے یا اس کا عقیدہ ہے. میں نے 2 سوال قائم کیا تھا, دونوں گفتگو میں سن لینا آپ. میں نے کہا تھا کسی کو کفر کا دعوت دینا کیا ہے, کہا کسی دیوانے اور بچے یا کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے کر آئے تو کسی کو بھی چاہے مسلمان ہو کافر ہو اس کو کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان کی دعوت دینا چاہیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل شدہ قرآن کی طرف دعوت دینا چاہیے؟ کفر کیا ہے؟ میں قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی, لیکن اس کو بیچارہ جو ہے, بیچارہ جو منور نقش بندی صاحب ہیں ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, ان کو حدیث بھی پڑھنا نہیں آتی. میں نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن پڑھ کے بتاؤ, میں نے جو عبارت پڑھی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں پڑھا. میں نے قرآن کی آیت یہ پیش کی تھی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا, کافر وہ ہیں, کافر اور کافر کے دوست وہ ہیں, اور طاغوت کے دوست وہ ہیں, شیطان کے دوست وہ ہیں جو نکالتے ہیں اسلام سے کفر کی طرف, شرک کی طرف, وہ کافر ہیں. تمہارا مولوی تمہاری کتاب میں دعوت دے رہا ہے کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے کر آئے اور آؤ آؤ کرتا پھرے. یہ کیا اسلام ہے؟ قرآن سے یہ کہہ رہا ہے یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ کافر بلاتا ہے جہنم کی طرف, اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف, اپنی مغفرت کی طرف. تو اللہ کی سنت ہے اسلام کی طرف بلائے, اللہ کی سنت ہے, سنت ہے نبی کی سنت, صحابہ کی سنت ہے, اسلام کی طرف بلایا جائے, ایمان کی طرف بلایا جائے, جنت کی طرف بلائے. تمہارا مولوی تمہاری کتاب جو ہے لوگوں کو بلا رہی کسی طرف, جہنم کی طرف, کفر کی طرف, شرک کی طرف, کتے کے نازل شدہ قرآن پر. میرا سوال تھا یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کفر ہے ہمارے نزدیک, تمہارے نزدیک کفر نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں, تمہاری نسل میں, تمہارے مذہب میں اسلام کی دعوت ہے ہی نہیں, تم گمراہ پھیلاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. ارے حکم کہاں ہے جناب؟ تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی کتنا دیر تک بولو گے, شام تک بولتے رہو گے کیا یار آپ لوگ نا. سامعین محترم دیکھیے کیسے موضوع سے رائے فرار اختیار کر رہا ہے, ڈینگے مار رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر بے حیائی میں کسی کو میڈل ملنا چاہیے تو وہ علی اصغر پہلے نمبر پر آئے گا.
یہ مجھے کہہ رہا ہے، یہ آج پہلے والے موضوع سے فرار اختیار کرنے کے لیے، بچنے کے لیے آج دوسرا موضوع لے کر کے آیا ہے، تو یہ بھاگ رہا ہے یا میں بھاگ رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات، انہوں نے کہا کہ ان کے مولوی دعوت دے رہے ہیں کتے کے نازل شدہ قرآن کے پر ایمان لانے کے لیے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ تو جو پڑھ رہا ہے عبارت کہ چاہیے کہ کتے کے خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے، تو یہاں مولوی کا ذکر کہاں ہے جاہل؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو تو ہمارے مولوی کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو عبارت پڑھے گا نا کہ تب تو پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ ہمارے مولوی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا کسی اشرف علی تھانوی جو گستاخ ہے، جو قرآن مجید کی اس آیت کے زمرے میں آتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ۔ دیوبندی جتنے ہیں میں سب سے کہوں گا بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اشرف علی تھانوی کو تو بچا نہیں سکتے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم جو یہ جو ہے خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے مولوی دعوت دے رہے ہیں خنزیر کے نازل شدہ قرآن کی طرف ایمان لانے کے لیے، تو ثابت تو کرو۔ جو تم عبارت پڑھے اس میں تو ہے ہی نہیں خنزیر، چاہیے کہ خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آؤ کرتا، پھر یہاں مولوی کا ہی ذکر نہیں ہے، مولوی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور تو یا مولوی کی بات کر رہا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے تم تو یہ ثابت کرو کہ یہ ہمارے عالم دین نے اعتراضاً اور نقل کر کے اس کا بد مذہب کے جو ہے برے عقیدے اور ان کے جو ہے برے عبارت کا جو ہے نقل کر کے ان کا نتیجہ اخذ کیا ہے، یا پھر جو ہے اپنا عقیدہ اپنا قول پیش کیا ہے۔ تم اتنی سی بات بتا دو قیامت آ جائے گی، علی اصغر یہ تو زہر کا پیالہ پی کے جہنم رسید ہو جائے گا، لیکن اس پر لب کشائی کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ صاف بات، اگر پوری عبارت یہاں پڑھ لے گا تو لوگ جو ہے بالکل سمجھ جائیں گے کہ ارے یہ تو اشرف علی تھانوی ہے جو کتے کے نازل شدہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، یہ تو اشرف علی تھانوی ملعون جہنمی ہے جو لوگوں کو خنزیر کے نازل شدہ قرآن کی طرف بلا رہا ہے، اور بقول علی اصغر کے یہ تو توہین کر رہا ہے، یہ توہین کر کے کافر ہو رہا ہے۔